لِأَهْلِكَ، یہ بتا اتنا سارا مال تو لے کر آ گیا تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ فَقُلْتُ مِثْلَهُ یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جتنا لایا ہوں اتنا اپنے گھر بچا کے بھی رکھ آیا ہوں۔ فرماتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں وَأَتَى ابا بکر، اتنی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کیسے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ مَا عِنْدَهُ، وہ سارا ہی لے آئے جو ان کے پاس تھا، جتنا تھا نا سارا ہی لے کر آ گئے۔ وہ کتنی بڑی انہوں نے گٹھڑی باندھی ہے کسی چیز پہ رکھ کے لائے ہیں، جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لا کر انہوں نے پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر یہ بتاؤ ما ابقیت لأہلک، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آیا ہے؟ اتنا مال جو لے آیا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں چھڈیا، میں تو جھاڑو دے کے لے آیا۔ یہ جواب ٹھیک تھا نا، میں نے تو گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی، اور واقعی آپ نے نہیں چھوڑی۔ آپ اپنے گھر میں یوں دیوار ٹٹول رہے تھے کہ میں نے ایک دفعہ یہاں کوئی سوئی رکھی تھی، گھر والوں نے پوچھا بھی کیا تلاش کرے، فرمانے لگے کہ میں نے یہاں سوئی رکھی تھی مجھے وہ نہیں مل رہی، مجھے آج اپنے گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رکھنی، سارا مال میں نے حضور کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ اچھا یہ جواب تو بنتا تھا نا، نبی علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں نے جو کچھ تھا سارا کچھ لے آیا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے اب آپ کی؟ یہ جواب تو بنتا تھا نا یا رسول اللہ کری ککھ نہیں چھڈیا، ایک سوئی نہیں چھڈی، سارا کچھ لے کر آ گیا ہوں، لیکن یہ جواب نہیں دیا۔ ان کا ایسا جملہ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اب قیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے گھر خدا کو اور سونے مصطفیٰ کو چھوڑ آیا ہوں۔ وہ جواب نہیں دیا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں، سارا کچھ لے کر آ گیا ہوں، کوئی کپ کوئی گلاس کوئی پلیٹ، میں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ لے کر آ گیا، ایون یہاں تک کہ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے اسی گٹھڑی میں رکھے ہیں، اور خود آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، ببول کے کانٹوں کے بٹن لگائے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ کر یہ والی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی اسنا میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حال میں اپنے رب پہ راضی ہے؟ یہ جو حال اس کا اب ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، 200 روپیہ 400 روپیہ 500 روپیہ کسی فقیر کو دے کے نا ہمیں اندر بڑی سمجھو کھچ پہ جاندی ہے بھی اسی انہیں دے چھڑے نے تے نہ ہی دیندے تے بہتر سی سبزی آ جانی سی، یا مینوں اس وقت جذبہ آ گیا میں 2000 ہی دے چھڑیا، میں مسجد دے گلے اینے ہی پا دیتے، میں 100 بھی تے دے سکتا سی۔ ہمیں تو اتنے میں یہ معاملات ہمارے بن جاتے ہیں نا جی۔ ادھر رب تعالیٰ عرش سے پوچھتا ہے جبریل جاؤ میرے نبی کے وسیلے سے ابو بکر سے پوچھو یہ جو حال ہے، گھر میں کچھ نہیں، تن کے کپڑے بھی لا کر رکھ دیے رسول اللہ کی بارگاہ میں، راضی ہے اس حال میں۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور ببول کے کانٹے بٹن کے طور پر لگا رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اے جبریل یہ تیرا لباس کیسا ہے؟ تو بیت المعمور کا خطیب ہے، فرشتوں کا امام ہے، سردار ہے، یہ لباس تیرا کیسا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف میرا ہی لباس نہیں ہے، آپ ذرا نگاہ نبوت اٹھا کر عرش کی طرف آسمان کی طرف دیکھیں، رب نے سارے فرشتوں کو ہی حکم دیا ہے کہ میرے ابو بکر نے آج سارا مال میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا ہے نا، تو انہوں نے خود ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، سارے فرشتے ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج سارے ٹاٹ کا لباس ہی پہنو۔ عرض کی یا رسول اللہ صرف میں نے ہی نہیں پہنا، سارے فرشتوں کی آج وردی بدل گئی ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا ابو بکر صدیق سے، تو عرض کی یا رسول اللہ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر میں خدا کو اور اس کے سونے مصطفیٰ کو چھوڑ آیا ہوں۔ آپ ذرا یار یہ عقیدہ بھی لے لیں، یہ عقیدہ بھی لے لیں، حضور تو سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ہی فرما دیتے ابو بکر میں یہاں بیٹھا ہوں، تو کہہ رہا ہے میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں،
کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل چھوڑا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے میرے گھر میں، کوئی معنی تو کر لو یار۔ ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ اب بقیت لہم اللہ ورسولہ سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ناظر ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر جگہ پہ کرم اور فضل اور حضور کی نگاہ ہونا ہے۔ لیکن تم جو بھی معنی کرو گے تمہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا شاہکار ہی نظر آئے گا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، اللہ کرے یہ عقیدہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہاں بھی ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا فیضان میرے گھر میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکین گنبد خضرا ہیں، حضور علیہ السلام اپنے روضہ اقدس میں رہ کر ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کا فیضان ہر لمحہ ہر وقت نصیب ہوتا ہے، ہمیں بھی ہمارے گھروں میں بھی ہمہ وقت رہتا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تم اپنے گھر میں جاؤ، جب تم اپنے گھر میں جاؤ، سنا حدیث رہا ہوں، بتا تجھے رہا ہوں، تم ذرا ذہن میں رکھ لو، جب اپنے گھر میں جاؤ تو جا کر کیا کرو؟ اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو۔ السلام علیکم کہہ لو گے تم بھی؟ کسی دا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، ہمیں بندے نے کسی نو شک پہ گیا بھی شاید ٹھیک نہ ہوئے، السلام علیکم جا کر گھر والوں کو کہو۔ ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ جو بندہ گھر میں جائے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھے اور گھر والوں کہے السلام علیکم، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہے جی، گھر جانا ہے السلام علیکم ہی تو کہنا ہے۔ اچھا پھر ہوگا کیا؟ اس کا اگلا فائدہ، بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں بندہ جائے کوئی نہ ہو تو پھر سلام کسے کہے؟ فرمایا پھر اپنے نبی پہ سلام پڑھ لیا کرو، لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے گھر میں تمہارے نبی کا فیض تو موجود ہی ہے نا۔ لو جی یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی، اب ہمیں کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، جو بات ہمیں ہمارے نبی نے بیان فرما دی ہمارا یقین ایمان اس پہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر تحقیق غلط ہو سکتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حق والا ہے، سچ والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا تو یہ مطلب ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ، میں پھر آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہوں گا، جو شخصیت حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے، توجہ رکھیے، سب سے پہلے ایمان لائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال سارا قربان کر دے، گھر میں ایک سوئی تک نہ چھوڑے، اپنی اولاد کو قربان کر دے، اپنے وطن کو قربان کر دے، نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جان تک کو نچھاور کر دے۔ یارو اس شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا تو سارے صحابہ ہی بدل گئے تھے، وہ پہلا بندہ بھی بدل گیا تھا۔ مجھے بتاؤ یہ پیغام ہم کافروں کو کیا دیں گے کہ ہمارے نبی نے 23 سال محنت کی پر جڑا بندہ سارے تو پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا، حضور کے وصال کے بعد وہ ہی بدل گئے۔ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، ہمیں ذاتی اناد نے کہاں تک پہنچا دیا یار۔ یعنی سب سے پہلا بندہ ہی جو وہ کامل الایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان کے اوپر مضبوط نہیں رہ سکا، قائم نہیں رہ سکا، جو سب سے پہلا تھا، جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی قیادت میں، اپنی سیادت میں اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہے۔ لو جی وہ بندہ ہی برقرار نہیں رہ سکا ایمان پر، دین پر، تو پھر مستشرقین اور کافر یہودی عیسائی وہ تو تمہیں تانے دیں گے کہ تم ہمیں کس طرح کہہ سکتے ہو، یا پھر مسلمانوں کے اندر کون ایسا بندہ ہے جو بندہ سائے کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ادھر وصال ہوا، وہ غاصب بھی بن گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو وہ شخص بدل بھی گیا، باقی صحابہ کرام بھی بدل گئے، بس 3-4 لوگ ہی رہ گئے تھے جڑے صحیح ایمان تے قائم رہے، باقی ساری امت ہی بدل گئی۔ تے جے امت ادو ہی بدل گئی تے آج پھر امت کتوں آئی؟ نہیں، ہمیں کم از کم کوئی بات کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ ایسی بات میں نہ کروں کہ اور مر جانا جی، مرن تو بعد کیا معاملہ ہوگا۔ اب سوچئے مرنے کے بعد قبر او کم مان گے
کہ جن سے بندہ کوئی داد وصول کرے، کوئی امداد وصول کرے، جن سے بندہ ایک ایک مجلس پڑھنے کا 10-10 لاکھ لے، وہ لوگ قبر میں کام آ جائیں گے کہ تو سانو بڑا پٹایا تے بڑا روایا تے ہن جناب قبر چ اسی تیرے نال ہاں۔ صاحب و قبر میں جس ہستی نے کام آنا ہے اس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ۔ اسی حدیث کو آگے سنیے جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لو کنت متخذا خلیلا، توجہ ہے احباب کی طرف، ولو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، حضور فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بنانا تھا۔ ولو کنت، اگر میں بناتا کسی کو دوست، یہاں خلیل نکلا ہے خلت سے، علماء نے لکھا ہے فا کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے، فا فتح سے پڑھیں گے، خلت لفظ ہے، خلت سے نکلا ہے خلیل۔ وہ خلیل ہوتا ہے کہ جسے بندہ دکھ کے وقت، مشکل وقت میں جس پر بھروسہ کرے، جس پر توکل کیا جائے، مشکل سے مشکل وقت کے اندر جس بندے کو آواز دی جائے اسے، اس دوست کو خلیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ کون ہوتا؟ وہ ابو بکر صدیق ہوتا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے سارے بھروسے میرے رب پر ہیں، میرے اللہ کی ذات پر ہیں، ولیکن اخوت الاسلام و مودتہ، اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ اسلام کا بھائی چارہ، یہ سب سے بہتر رشتہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک کے بالکل آخری دنوں میں ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی تھی، مسجد نبوی کی، تو شروع میں معاملہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے، جن صحابہ کے گھر تھے مسجد کے بالکل ساتھ ملے ہوئے، انہوں نے ایک دروازہ رکھا باہر کی طرف، ایک دروازہ رکھ لیا مسجد کی طرف، کہ جو ہی اذان ہوگی ہم یہ والا دروازہ کھولیں گے مسجد میں آ جائیں گے۔ یعنی مسجد میں آنے کے لیے ایک ایک دروازہ ادھر رکھا ہے، ادھر رکھا ہے، ادھر رکھا ہے، یوں سارے طرف لوگوں کے جن کے ساتھ گھر تھے انہوں نے ایک ایک کھڑکی، ایک ایک دروازہ مسجد میں آنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ آئیں نماز پڑھیں، باقی اپنے معاملات کے لیے باہر والا دروازہ استعمال کیا کرتے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، سارے دروازے اب بند کر دو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات پاک کے بالکل آخری ایام میں جا کر یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، یہ جن لوگوں کے گھر کے دروازے کھڑکیاں ادھر مسجد میں کھلتی ہے نا، کوئی باقی نہ رہے، الا ابو بکر، ما سوا ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ اس پر علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس دروازے کو کھلا رکھا، اس میں اشارہ یہ تھا کہ میرے بظاہر وصال کے بعد جو ہستی امامت کے مصلی پر فائز ہوگی، جو میرے ممبر پر بیٹھے گی، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کوئی اور کسی گھر کا دروازہ مسجد کی طرف نہیں کھل سکتا، صرف مسجد کے امام کا دروازہ کھل سکتا ہے، اسے جائز ہے۔ اور کسی کا دروازہ، یہ آج بھی مسئلہ ہے جی، کسی اور کا دروازہ، کوئی رستہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، کوئی کھڑکی کو دروازہ نہیں ہوگا، صرف امام کے لیے ایک اجازت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ شریف پڑھایا تو نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک کچھ علیل ہو گئی، حضور علیہ السلام پھر نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے، تو نماز کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ میں احباب کی بڑی توجہ چاہوں گا جی، جب نبی کریم علیہ السلام یہ حکم دے رہے ہیں، تسی بھی کوئی سوال تو یاد کر لیا کرو نا بھی اے سانو بھی چلو اے گل ساڈے ذہن 'چ ہے، سانو اگر کسی نے وٹا ماریا تو اسی انہوں چوکے اگوں پتھر مارن والے ہوواں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ذمہ داری ہے جی ہماری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکرن، ابو بکر صدیق کو حکم کرو، فلیصلی بالناس،
میں علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مصلی پر جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا، ابو بکر کو کہو کہ میری امت کو نماز پڑھا دے۔ میں آپ احباب سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، جب نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں، اس وقت سوچو اور بتاؤ، کسی ذاکر شاکر سے پوچھ لینا، ذاکر شاکر تو نہیں ہو سکتا، ماکر ہو سکتا ہے، اس سے پوچھ لینا کہ اس وقت مولا علی شیر خدا کہاں تھے؟ جب نبی کریم علیہ السلام فرما رہے تھے ابو بکر کو کہو کہ مصلی پر آئیں اور نماز پڑھائیں، حضرت مولا علی شیر خدا کہاں تھے؟ موجود تھے، اور جب موجود تھے حضور علیہ السلام کے پاس ہی تھے، اہل بیت میں سے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو سوچو یار، جس شخصیت کو اللہ کے سونے نبی نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے، ہم ہوتے کون ہیں اس سے نبی پاک علیہ السلام کے مصلی سے اتارنے والے؟ جس کے پیچھے حضرت مولا کائنات نے نمازیں پڑھی ہیں، جو حضرت مولا علی کے امام ہیں، جس کے پیچھے حضرت سیدنا امام حسن نے نمازیں پڑھی، مولا حسین پاک نے نمازیں پڑھی، یار ہمیں ان کی امامت اور ان کی خلافت کے اوپر ہی شک تھا؟ اللہ یعوذ باللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کو حکم کرو کہ وہ میرے مصلی پر جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دے، میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل والے ہیں، رقیق القلب ہیں، اس نے جب آپ کا مصلی خالی دیکھنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل پہ کنٹرول ہی نہ رہ سکے، اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکیں، یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر، یہ کسی قوم کے لیے ہے ہی نہیں کہ ان میں ابو بکر جیسی شخصیت ہو، ان یؤمہم غیرہ، اور ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی امامت پہ آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حدیث مصطفیٰ کے لفظ پڑھ رہا ہوں یار، ہماری ساری تحقیقوں کو چولہے میں رکھ دو، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سار آنکھوں پہ، اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کی طویلیں پیش کریں گے تو پھر اسی کیسے مسلمان ہیں جی؟ حضور علیہ السلام کی حدیث کے ہم طویلیں بیان کریں اور غلط مطلب نکالیں اپنی دلی تسکین کے لیے؟ نہیں یار، ہمارے تو دلوں کو سکون ملتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر ہم من عن عمل کرتے ہیں۔ فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، فرمایا جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر کے ہوتے کوئی دوسرا شخص امامت کروائے، ابو بکر امام ہوگا۔ میں حباب سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جب مکہ فتح ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بندے کو کھڑا کیا تھا؟ کعبے کے اوپر چڑھو اور یہاں چڑھ کے تم اذان پڑھو، کیوں جی؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی نسل تھے، بڑے سونے تھے، ویسے تو ان کا حسن ہم نہیں وہاں بات کر سکتے، لیکن حبشی نسل ہیں جی، کالے رنگ والے ہیں، پیشانی چوڑی ہے، ناک چپٹی ہے، تلے چپاٹ ہیں، حبشی نسل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑا کر دیا ان کو بیت اللہ الکریم کی چھت پر، کئی بے ایمان، کئی کافر، کئی مشرک جو تھے، انہوں نے یہ لفظ بولے کہ نبی علیہ السلام کو یہ کالے کوے کے بغیر اور کوئی مؤذن ملا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ کن کا تھا؟ بے ایمانوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا۔ پوری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ مجھے آج کے دن تک بتاؤ کسی مسلمان نے اعتراض کیا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت بلال کو اتنا مرتبہ کیوں عطا فرما دیا کہ اسے بیت اللہ الکریم کے اوپر آپ نے چڑھا کر اپنا مؤذن اسے بنا دیا ہے، اتنا مقام حضرت بلال کو کیوں ملا ہے؟ کائنات میں کوئی ایک مسلمان مجھے دکھا دو جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا ہو۔ کیوں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اعتراض حضرت بلال پر نہیں ہوگا، سونے نبی پر ہوگا، کہ یہ مقام حضرت بلال نے خود تھوڑا لیا ہے کہ وہ چڑھ گئے ہوں نبی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر اذان پڑھنے لگے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام جس شخصیت کو جو مقام دے
مسلمانی کیا ہے ہم مان جائیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ کائنات جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ہم مان گئے۔ کائنات میں کوئی ایک مسلمان مجھے دکھا دو جس نے اعتراض کیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہم مان گئے۔ حضور نے جو فرما دیا ہے، تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ میرے مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق آئے، میری امت کو نماز پڑھائے، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنا امام بنا دیا ہے، تو امتی کا کام کیا ہے جی؟ جسے حضور امام بنا دے ہم اسے مان گئے۔ ذاتی طویل، ذاتی تحقیق، اس کے اندر طرح طرح کی حیل و حجت بازیاں کرنا، نہ بھائی، چے معنی دارت، یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی اور ہماری قبر حشر یقیناً برباد ہو جائے گی اگر ہم نے اس طرح کی کوئی تعویلات کی۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا ہے، جو فیصلہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پوری امت اس پر متفق ہے۔ یہ تو فقط ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جس پر حضرت مولا کائنات کو اعتماد ہے، ہمیں بھی اعتماد کر لینا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے، ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے۔ ہم نے دنیا کے معاملات میں بھی جناب ابوبکر صدیق کو اپنا قائد، اپنا رہنما اور اپنا امام مان لیا ہے۔ دین کے معاملے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہے؟ کیوں جی؟ یہ ہم کہتے ہیں نا جی نہیں، مولوی دا کی کام میں سیاست کرنا، اور حضرت مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ میرا ویسے ارادہ کوئی نہیں ہے ساری زندگی بھی تسی پریشان ہو جاؤ او نہ ہوئے کہ مولوی صاحب ہی کوئی نواں شوشہ کھڑا کرتے ہون۔ یہ ہماری ایک زبان ہے نا جی کہ مولوی صاحب دا کی کام میں جی وہ سیاست میں آ جائیں، فلانا کریں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جہاں جو بندہ تمہارے دین کا امام ہے، دنیا کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا جسے ہم نے دین کا امام بنایا اور ہم نے نہیں اللہ کے نبی نے بنایا، پھر دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ہم نے اسی ہستی کو دنیا کے معاملات کے اندر بھی اپنا رہنما اور اپنا امام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام فضائل اور مناقب دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔